بھی بات کریں گے. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے براہ راست لاہور, جہاں وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اپرچونٹی ملی لیڈرشپ کو انگیج کرنے میں. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ فارن منسٹرز آف آل دا کنٹریز ور دیئر, دا انٹیریئر منسٹرز آف آل دا کنٹریز ور دیئر, دا ملٹری لیڈرشپ آف آل دا کنٹریز ور دیئر, دا انٹیلیجنس لیڈرشپ آف آل دا کنٹریز ور دیئر, پاکستانی ڈیفینس منسٹر واز آلسو دیئر. سو یہ ہر ٹریک پہ انگیجمنٹ کا ایک کوشش تھی جو کہ پچھلے کئی سالوں سے چلتی آ رہی ہے, اور اس دفعہ ہم نے اس کو ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے نظر میں دیکھا. اور اس میں جو ایک کانسیپٹ ہے آف پارٹنرشپ بٹوین دا تھری کنٹریز ٹورڈز ڈیولپمنٹ بوتھ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ود ان دا ریجن, اس کا یہ ان تین کنٹریز کی وائٹیلٹی اور ان کی امپورٹنس اس خطے میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے, اور یہ ٹرائلیٹرل پروسیس کی امپورٹنس ود ان دیٹ. اس میں دو اہم اگریمنٹس بھی سائن ہوئے, ایک انٹیریئر منسٹریز اور پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بیچ میں, اور ایک ملٹری کے بیچ میں. اس کے دوران پریزیڈنٹ کارزائی کے ساتھ بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی, اینڈ آئی وڈ look at it as an excellent opportunity for the leadership of the two countries to be able to engage at a deep level and have constructive dialogue. So یہ ایک اچھی opportunity ملی آپس میں بات کرنے کے لیے, اور آگے کس طرح ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, اور کس طرح پاکستان نے پرٹیکولرلی افغانستان کی مدد کرنی ہے ٹو انشور کہ ایک پیسفل اسٹیبل افغانستان جس کے اندر ایک اسٹیبل افغان گورنمنٹ ہو, وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. اور آئی تھنک یہی تھیم لے کے ہم استنبول کانفرنس میں بھی گئے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرانزیشن افغانستان میں ہونی ہے اس میں دو تین اہم ایونٹس اس میں آنی ہیں. استنبول کانفرنس واز ون آف دوز امپورٹنٹ ایونٹس وچ از گوئنگ ٹو بی فالوڈ بائی دا بون کانفرنس. اور ہمارے خیال میں پاکستان نے یہ ہمیشہ کہا کہ پاکستان ایک کنسٹرکٹیو پازیٹیو رول ان سارے انیشیٹوز میں پلے کرنا چاہے گا, بے شک وہ ٹرائلیٹرل ہو, بے شک وہ کوڈریلیٹرل سمٹس ہوں, بے شک وہ استنبول کانفرنس ہو, بے شک وہ بون کانفرنس ہو. اور آگے جاتے ہوئے اس خطے میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی پاکستان کے لیے پرائمری نیشنل انٹرسٹ کا پوائنٹ ہے, پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جس کا بھی جو انیشیٹو ہوگا, جہاں سے بھی وہ انیشیٹو آئے گا, پاکستان ول گو آؤٹ آف اٹس وے ٹو ٹرائی اینڈ پلے اے کنسٹرکٹیو رول ان دیٹ. سو میں اس ٹرائلیٹرل سمٹ کو اور ریجنل کانفرنس جو ہوئی استنبول کو, دونوں کو ایک اچھی نظر سے دیکھتی ہوں, جس میں پاکستان کا دونوں طرف اور دونوں ایونٹس میں ایک بہت ہی کنسٹرکٹیو رول رہا. دوسرا, آپ جانتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر میں, بلکہ تھوڑے کل انشاءاللہ یا پرسوں, کل انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب روانہ ہوں گے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ کے لیے سینٹ پیٹرزبرگ میں. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک اہم فورم ہے, یہاں پہ پاکستان کا اس وقت آبزرور اسٹیٹس ہے. اس میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم انگیج کر سکیں بائیلیٹرلی اہم ترین ممالک کے ساتھ, جس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس آ جاتی ہیں, جس میں رشیا آ جاتا ہے. پرائم منسٹر کی میٹنگ بائیلیٹرل پرائم منسٹر پیوٹن کے ساتھ بھی ہوگی, اپنے انشاءاللہ چائنیز ہم منصب کے ساتھ بھی ہوگی. سو یہ ایک امپورٹنٹ بائیلیٹرل انگیجمنٹ کے لیے بھی آ جاتا ہے, اور سیکورٹی کانٹیکس میں بھی ایک امپورٹنٹ آپ کو اپرچونیٹی مل جاتی ہے ٹو بی ایبل ٹو انگیج ایٹ دا لیڈرشپ لیول. اس کے بعد جس چیز کو ہم بہت اہم ترین سمجھ رہے ہیں وہ سارک میٹنگ ہے, جو کہ مالدیوز میں ہوگی, جس کو پرائم منسٹر لیڈ کریں گے. اور اس میں ان کو ملاقات کا موقع ملے گا اپنے ہم منصب سارے ساؤتھ ایشین ریجن میں, پرائم منسٹرز آف ویریس ساؤتھ ایشین کنٹریز, ویریس ساؤتھ ممبرز انکلوڈنگ پرائم منسٹر منموہن سنگھ. اور بائیلیٹرلی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا کا ایک ڈائلاگ پروسیس چل رہا ہے, جس کے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ہو رہی ہے. ہم نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ پروسیس از ریزلٹ اورینٹیڈ, کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈائلاگ پروسیس شوڈ بی ان انٹرپٹیڈ اینڈ ان انٹرپٹیبل. اور اس وقت جو ایک ہم بہتر انوائرمنٹ کرنے کی بات کر رہے تھے, اس کے آپ کو ٹینجیبل آؤٹ کمس اور ریزلٹس آن دا گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں. میں اس میں دو تین آپ کو ٹینجیبل آؤٹ کمس کے بارے میں, بیکاز نارملی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے بات تو کر رہے ہیں, پر اس کے ٹینجیبل آؤٹ کمس کیا ہیں. پاکستان کا ہم سارے جانتے ہیں, میں نے پہلے اس چیز پہ ایمفسائز کیا, فار انسٹنس یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی نان پرماننٹ سیٹ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. اس میں انڈیا واز ناٹ بلاکنگ اٹ, واز ووٹنگ فار پاکستان ایز پاکستان ووٹڈ فار انڈیا فار دیئر ٹرم. سو یہ ایک نئی روایتیں ہو رہی ہیں, اور یہ اچھی روایتیں ہیں, یہ ریجن کے لیے اچھی ہیں, یہ ہمارے اپنے ملک کے لیے اچھی ہیں. دوسرا, میں اکثر اگزامپل دیتی ہوں کہ میرے لیے جو سب سے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہے انڈیا کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ انڈیا نے جو پاکستان کا پریفرینشیل مارکیٹ ایکسس یورپین یونین نے ہمیں دیا,
اس کو بلاک کیا ہوا تھا WTO میں. انہوں نے ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس کو اب بلاک نہیں کریں گے, اور پاکستان کو جو پریفرنشل مارکیٹ ایکسیس 27 ممبر EU اسٹیٹس دینا چاہتی ہیں اس کو انڈیا اس کے آڑے نہیں آئے گا, اس کے راہ میں نہیں آئے گا, اس کے رستے میں نہیں آئے گا. یہ ساری ریئل ٹینجبل آؤٹ کمس ہیں جن کا فائدہ ہماری عوام کو ہوگا, کیونکہ اگر آپ کو پریفرنشل مارکیٹ ایکسیس یورپین یونین پہ, جس پہ صدر پاکستان کی, وزیر اعظم پاکستان کی, اس گورنمنٹ کی انتھک ایفرٹس ہیں, یہ ہم نے ہمیشہ کہا وی پریفر ٹریڈ اوور ایڈ, because this gives our people the ability to be able to create opportunities for themselves. So یہ tangible results ہیں of this engagement process, اور میرے نظر میں یہ engagement process مفید رہا ہے, اور ہمارے انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کی طرف سے, دونوں لیڈرشپس کی طرف سے اس میں کمٹمنٹ ہے. And as we go forward, I hope we can in Pakistan and in the region reap the results of that. So I thought I would just engage with you on some of these important issues. And پاکستان کا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا, ایک ایفرٹ رہی ہے ٹو بی ایبل ٹو انگیج ود اٹس پارٹنرز ود ان دا ریجن, اور ہم یہ ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس ٹو پاکستان, کیونکہ پاکستان کے لوگوں کی جو گولز اینڈ ایسپریشنز ہیں وہ لیک آف پیس اینڈ سیکورٹی سے اس ریجن میں اس وقت تک انہیبٹ ہوئے ہیں. سو انڈیا کو اسٹیٹس میں بات چیت چل رہی ہے, اور منموہن سنگھ صاحب نے مبارکباد دے دی, جبکہ پرائم منسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ابھی فیڈرل فائنانس منسٹری کو اور کامرس منسٹری کو کہا ہے, اس کا کیا اسٹیٹس ہے یہ کلیئر کرتے ہیں. دوسرا ڈرون ٹیکس ہمیشہ سے ہمارا مسئلہ رہا ہے اور ہے, اس کو سننے میں آیا کہ امریکہ نے کچھ پالیسی شفٹ کی ہے کہ وہ پاکستان کو پرائر دکھایا جائے گا, کیا اس کو پاکستان اجازت دے دے گا؟ دیکھیے, میں پہلا والا آپ کا سوال پہلے لوں گی کیونکہ دوسرے والے کی میں وضاحت دینا چاہوں گی. پاکستان کا موقف ڈرون اٹیکس پہ دو ٹوک ہے, کنسسٹنٹ ہے, اور ہر جگہ سے ایک ہی ہے کہ وی تھنک اٹ از ایٹ بیسٹ کاؤنٹر پروڈکٹیو, اینڈ دس از uncalled for, this is something which inhibits us, which inhibits the war that we are trying to fight, which inhibits Pakistan's effort. So یہ تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے, کوئی کمی پیشی نہیں ہے. جو دوسری آپ نے بات کی, دیکھیں یہ تاثر جو میڈیا میں دیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک ڈیسیجن لی پھر اس پہ بیک ٹریک کیا, یہ بالکل غلط ہے. میں اس کا بالکل وضاحت کرنا چاہوں گی. میں آپ کو بتا دیتی ہوں وضاحت کے ساتھ کہ کیا ہوا اور اس پہ کیسے ہم کنسسٹنٹ ہیں. ہم نے شروع سے ہی جب کامرس سیکرٹری ڈائلاگ شروع ہوا, اور آپ کو پتہ ہے پچھلا ڈائلاگ کا پروسیس کامرس سیکرٹری لیول کی ٹاک سے شروع ہوا, تو یہ ایک بات ہوئی کہ ان پرنسپل پاکستان ہیز نو آبجیکشن ٹو, ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ MFN اسٹیٹس ہم دے دیں گے, یہ کوئی کنفرمنٹ نہیں ہوتی یا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی یا کوئی ان کو آپ اوارڈ نہیں دیتے. MFN اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو ڈسکریمنیٹری ٹیرف اور ڈسکریمنیشن اگینسٹ ون پرٹیکولر کنٹری اگینسٹ آل دی ادر کنٹریز. تو پاکستان اس وقت MFN اسٹیٹس یا پاکستان کے ساتھ MFN ریلیشن شپ ہے 100 سے زیادہ ملکوں کی, بلکہ آلموسٹ ایوری ادر کنٹری ان دا ورلڈ. اس کے بعد جو کیبنٹ میں آئی ایک بریفنگ, وہ تھی, جبکہ میں خود کیبنٹ میں موجود نہیں تھی, لیکن وہ بریفنگ تھی آن نارملائزیشن آف ٹریڈ ریلیشنز ود انڈیا, in which MFN is an important component of that. The cabinet unanimously approved the normalization of trade relations with India. MFN is part, as I said, of normalization of trade ties. اب اس کی آپریشنلائزیشن کیسے ہوتی ہے؟ سو میں اس چیز پہ بالکل وضاحت کر رہی ہوں, اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی وضاحت کی کہ نارملائزیشن آف ٹریڈ ٹائز ود انڈیا پہ یونانیمسلی کیبنٹ نے سپورٹ کیا اس ایفرٹ کو, اور کیبنٹ نے اپروو کی یہ ایفرٹ. اب آپریشنلائزیشن کیسے ہوتی ہے وہ تو منسٹری آف کامرس کا کام ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ منسٹری آف کامرس ایک سمری آئی, ان کو اپروول مل گیا, وہ اس کو کس طرح آپریشنلائز کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ڈسکریمنیٹری ٹریڈ ریجیم کین بی ٹیرف بیسڈ اینڈ نان ٹیرف بیسڈ. تو اگر ہم ڈسکریمنیٹری ٹیرف ریجیم جو کہ ٹیرف بیسڈ ہے اس کو ہم ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہمارا یہ موقف رہا ہے انڈیا کے ساتھ کہ نان ٹیرف بیریئرز بھی ڈسکریمنیٹری ہیں, اگینسٹ ون کنٹری ہیں, وہ بھی ہٹنے چاہیے. تو اس پہ بھی ہماری پہلے بھی کامرس سیکرٹری لیولس کی جب ٹاکس ہوئی تھی اس پہ بات ہوئی تھی, لیکن ہم اس چیز سے بالکل بیک ٹریک نہیں کر رہے. اور یہ جو ایک آ رہا ہے تاثر کہ جی پاکستان نے کوئی, پاکستان دیکھیں اٹس اے رسپانسبل اسٹیٹ, ڈیسیجن میکنگ ہیپنز ود ان اے رسپانسبل environment, okay, and when cabinet takes a decision under the leadership of the prime minister. So مجھے تو یہاں تک I was surprised because آج ایک اخبار میں ایک امپریشن دیا گیا کہ میں نے کوئی جلد
جلدی میں میٹنگز بلائی سول ملٹری لیڈرشپ کی اور اس میں MFN کی بات کی. دس از رانگ انفارمیشن, بیکاز یہ میٹنگ تو میں نے 3 ہفتے پہلے اسکیڈول کی تھی. میرا ٹریولنگ اسکیڈول اس طرح تھا کہ میں صرف ایک دن اسلام آباد پہنچ رہی تھی بٹوین پرتھ اینڈ استنبول اینڈ بفور مالدیوز. اینڈ کیونکہ ہم ڈائلاگ پروسیس کا فیز 2 ان سم ویز اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ ایک عام پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ کانفیڈنس میں لیتے ہیں, آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ود آل اسٹیک ہولڈرز, جس میں کامرس سیکرٹری واز جسٹ ون آف دا اسٹیک ہولڈرز. So this was by no means in response to the conferment or the lack thereof of MFN status at all. Let me clarify that personally, and please take my word for it. یہ میری ڈائری میں 3 ہفتے پہلے penciled in تھا. دیکھیں, میں نے اپنی مرضی کا آپ کو کلیئرلی بتا دیا کہ اس میں پاکستان کی مرضی کیا, پاکستان کی خواہش کیا. پاکستان نے 2 ٹوک الفاظ سے کہا ہوا ہے کہ ڈرون اٹیکس ایٹ بیسٹ آر کاؤنٹر پروڈکٹیو. وی ڈو ناٹ اپروو آف دس پالیسی ایٹ آل. اینڈ لیٹ می جسٹ کلیئرفائی دیٹ اگین. اینڈ آئی تھنک یہی بات ہے کہ ہم اپنے اخباروں میں, دوسرے اخباروں میں کافی کچھ مس رپورٹ ہوتا ہے, کچھ مس ریپرزینٹ ہوتا ہے, تو وی شوڈ ناٹ پے ٹو مچ اٹینشن ٹو واٹ ایور. آئی ول آنسر ایوری کوشچن. اگر 10 جاری رہے صورت میں ابھی آپ کو کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, آپ یہ 10 دفعہ سوال 10 مختلف فارمز میں کریں گے, میرا 10 دفعہ جواب یہی ہوگا کہ ڈرون اٹیکس کا ان پرنسپل وی آر اگینسٹ دس ٹو بی یوزڈ ایز اے پالیسی ٹول ایٹ ایوری لیول آف دا US گورنمنٹ. دس ہیز بین کنویڈ ٹو دم. دیکھیں, ہمیں تو پازیٹیو ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپلس دیے ہیں ان کی طرف سے پازیٹیو انڈیکیشنس کی. اگر انہوں نے آپ کو WTO میں آپ کے آ رہے نہیں آ رہے, آپ کے رستے میں نہیں آ رہے WTO کے ویور میں, تو کلیئرلی سم گڈ انٹینشن از دیئر, رائٹ. نان ٹیرف بیریئرز ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. میں نے جیسے بتایا ڈسکریمنیٹری ٹریڈ رجیم کا, ہم نے ان سے بالکل یہ بار بار کہا ہے, اور ہم اس چیز پہ بالکل پر امید ہیں کہ ہماری طرف سے اگر موومنٹ فارورڈ ہوگی تو ان کی طرف سے بھی موومنٹ فارورڈ ہوگی. اور یہ ان آئسولیشن کبھی بھی نہیں ہوتا, دونوں ملک آگے بڑھتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا کنسلٹیشن پہ سوال تھا, پرائم منسٹر نے آئی تھنک اس کی بہترین طریقے سے وضاحت کر دی ہے. جب کیبنٹ میں کوئی ڈیسیجن دیا جاتا ہے تو کیبنٹ سے اوپر تو کوئی باڈی نہیں ہے, اور کیبنٹ جب ایک ڈیسیجن لے لیتی ہے تو وہ ڈیسیجن پہ پھر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. دیر از نو مطلب کنسلٹیشن کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے, جس طرح بھی ہوتا ہے, یہ کامرس منسٹری کی ذمہ واری تھی. وہ کیبنٹ میں یہ ڈیسیجن لے کے آئی, اس پہ براڈلی کیبنٹ میں کنسنسس ہوا. سو آئی تھنک وی شوڈ جسٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ. یہ بتائیے, آپ کے یہ ایک اطلاع کے مطابق آپ پاکستان نے امریکہ کو ایک تسلی دی ہے یا کچھ کہا ہے کہ وہ افغانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرے گی, اس میں حقیقت ہے؟ دیکھیں, میں اس چیز پہ کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہم خود کہیں وہ ہمارا کہنا ہوتا ہے, وہ اس میں حقیقت ہوتی ہے, جو کوئی اور کہے اس میں شاید حقیقت نہیں ہوتی. ہم نے تو یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے اور بڑے کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان کا ٹیررسٹ نیٹ ورکس کے خلاف اگر کسی کی جد و جہد ہے, اگر کسی کی سیکریفائزز ہیں, اگر کسی کا خون, کسی کا اکنامک سیکریفائزز ہیں, تو وہ پاکستان کی ہیں. اس لیے پاکستان جو بھی کرے گا اپنے ٹائم کے مطابق, اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق آگے چلے گا, اور پاکستان اس ایفرٹ کو بہت سیریسلی لیتا ہے. پاکستان ہیز اے ٹریک ریکارڈ ٹو شو دیٹ اف اینی بڈی ہیز اے ٹریک ریکارڈ وچ از بیٹر دین دیٹ آف پاکستان, بس ویل ٹیک دی لاسٹ. جی, وزیر خارجہ ہند ربانی کھر جو ہیں وہ گفتگو سے اور مختلف سوالات کے انہوں نے جوابات بھی دیے اور وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ